الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم خواتین، ایمانی ماں بہنوں، یہ سورہ بقرہ کی 280 پر 4ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، للہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی ملکیت میں ہے۔ آنکھوں میں نظر آنے والی نعمتیں، آنکھوں میں نظر نہ آنے والی نعمتیں، چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، سمندر کے مخلوقات ہو، فضائی مخلوقات ہو، زمینی مخلوقات ہو، ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ بظاہر آدمی کچھ گھر بناتا ہے، کچھ چیزیں قبضہ کرتا ہے، اس کی ملکیت لگتی ہے، ورنہ اصل مالک اللہ ہے۔ اللہ کے قبضے قدرت میں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، اس میں بسنے والی تمام مخلوقات ہی اسی کی باتیں، اللہ کی باتیں ہی سب سنتے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ جو حکم کرتا ہے اس حکم پر بلا چون و چرا عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی عمل تم ظاہر کرو اپنے نفسوں کے اندر یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ بہت پریشان ہو گئے کہ اعمال آدمی جو کرتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی اعمال ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، یہ اعضاء اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ آدمی کو اس میں اختیار ملتا ہے، کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، کبھی بے اختیار بھی کبھی عمل ہو جاتا ہے۔ کچھ بولنا نہیں چاہتا، زبان پلٹ کر پھسل کر کچھ باتیں نکل جاتی ہیں، کبھی کسی کو مارنا کے لیے کچھ پھینکتا ہے، وہ دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح قلب، دل کے اندر جو اعمال ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک اچھے اعمال ہوتے ہیں جیسے عاجزی، انکساری، امانت داری، سچائی، یقین، یہ ساری چیزیں قلب کی کیفیت کی ہیں۔ اسی طرح قلب کے اندر برے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ نہیں ہیں، جیسے تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دوسروں سے جلنا ہے، یہ اور دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت، عہدوں کی محبت، دنیا کو دنیا کر کے اسی میں لگنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بعض موقع پر آدمی اختیاری کچھ کام کرتا ہے، بعض موقع پر دل و دماغ میں کچھ باتیں آتی ہیں، وہ سوچنا نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے دل و دماغ میں کچھ نامناسب باتیں، نامناسب چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا کہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو اپنے دلوں کے اندر یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا، صحابہ بہت پریشان ہو گئے۔ ہمارے اختیار کے بغیر ہونے والی چیز پر اگر حساب لیا جائے گا ہم تو بہت پھنس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے سمعنا وآطعنا کہو، ہم نے سنا، فرما برداری کی، ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تو تیرے قبضے قدرت میں ہے، چاہے تو ہمیں سزا دے، چاہے عذاب دے، چاہے نعمتوں سے مالو مال کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والے صحابہ تھے، سننا تھا۔ صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور فرما برداری کی۔
اب اس میں فرمایا گیا کہ اللہ جس کو چاہے معاف کرے گا، جس کو چاہے عذاب دے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے قبضے قدرت میں. تو اللہ کے حکم کو مان لیا. اس کے بعد قرآن پاک میں سورہ بقرہ جو سب سے بڑی آیت ہے، اس کی آخر کی 2 آیتیں نازل ہوئی. اس اشکال کا جواب بھی اس کے اندر دے دیا گیا. یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخر 2 آیتیں بہت اہم آیتیں. قرآن پاک کی بعض آیتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اسی طرح ان 2 آیتوں کی آمن الرسول اور اسی طرح لا یکلف اللہ نفسا، ان 2 آیتوں کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ 2 آیتیں عطا فرمائی. اللہ کے نبی معراج میں گئے، نماز کو تحفہ ملا، اور اسی طرح یہ 2 آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ مخلوق کو بنانے سے کئی ہزار سال پہلے ان 2 آیتوں کو، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اس کے بعد آخر آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 2 آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رات میں سونے سے پہلے جو ان 2 آیتوں کو پڑھ کر سوئے گا اللہ اس کے لیے مددگار بن جائیں گے، یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابی سے منقول ہے کوئی بھی عقل مند آدمی ہے ان آیتوں کو پڑھا بغیر نہیں رہے گا، رات میں سونے سے پہلے ضرور ان 2 آیتوں کو پڑھے گا. ان 2 آیتوں کے اندر عقائد کی چیزوں کو بتایا گیا ہے، عقائد کو اچھی انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، ایمان کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ کے شروع کے اندر فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ غیب کیا ہے؟ ان میں سے بعض چیزوں کا جو غیب پر ایمان لانا ہے ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. جسے ہم ایمان مفصل میں پڑھے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان میں سے 4 کا یہاں پر تذکرہ ہے. ایمان والے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. ایمان کا معنی اللہ کو یقین کے ساتھ جاننا، اللہ کو ماننا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. ایمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اسی طرح فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. فرشتوں اللہ کے نورانی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف کام کے لیے فرشتوں کو متعین کر کے رکھا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ان فرشتوں میں 4 فرشتوں کا بہت بڑا مقام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام وحی لاتے تھے اور دوسرے کاموں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو متعین کرتا تھا. کبھی کسی قوم کے عذاب کے لیے بھیجتا، کبھی دوسری رحمتوں کے لیے بھیجتا تھا. اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کے لیے، مخلوق کی روزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. ان کے ساتھ بھی بے شمار فرشتے ہیں ہواؤں کے لیے، بارش کے جو اسباب ہوتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے، پہلا سور پھونکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے، دوبارہ جب سور پھونکیں گے سارے لوگ اٹھیں گے، وہاں سے آخرت کا مرحلہ شروع ہوگا. اس کے علاوہ ایک ملک الموت ہیں جن کو ہم اسرائیل سے یاد کرتے ہیں، جو مخلوق کی روح نکالنے پر متعین ہیں. ان کے پاس بھی بہت سے فرشتے اللہ تعالیٰ دے رکھا ہے، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ حکم کرتا ہے اس میں بال برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے اسے کر گزرتے ہی. وہ کتبی ہی، اور اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ بے شمار کتابیں نبیوں پر اتارا. بڑی بڑی 4 کتابیں ہیں، چھوٹی کتابیں بہت اتارا، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ بھی کچھ تختیاں اللہ دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے کے معنی چھوٹی کتابیں، اور ان میں 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل جسے بائبل کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر،
قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ ہم ایمان اس طرح لانا ہے کہ تمام نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے، تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، اس طرح کہ اللہ نے ان نبیوں پر جو کتابیں اتاری ان کتابوں کو ہم حق اور سچ مانتے ہیں۔ چونکہ موجودہ تورات زبور جو اسرائیل کے پاس ہے، فلسطین میں جو اسرائیل ہے وہاں یہودی رہتے ہیں، جوس، وہ ان لوگوں کے پاس تورات اور زبور ہے، اس کے اندر بہت تبدیلیاں ہو گئی۔ بعض مورخین کہتے ہیں ان کی آیتوں سے زیادہ غلطیاں نکلتی ہیں، یعنی اتنا اس کے اندر تبدیلی کر دیا گیا، اور اصل زبان میں نہیں آپ کو ٹرانسلیشن ملے گا۔ اسی طرح انجیل جسے بائبل کہتے ہیں وہ ہبرون یا عبرانی زبان میں اترا تھا، اگر آپ کو اب دیکھنا ہوگا تو اس کا ترجمہ ملے گا تمل میں، اردو میں، کنڑا، ملیالم، عربی، جو بھی ہے اصل زبان نہیں ملے گا، وہ اس کے اندر بھی تبدیلیاں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جب تک نبی رہتے تھے ان کتابوں کی حفاظت کیا، نبی جانے کے بعد حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیا، چونکہ وہ مخصوص وقت کے لیے نبی آتے تھے، وہ کتاب بھی مخصوص وقتوں کے لیے تھی، اس کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئی۔ جب قرآن کا نزول ہو گیا، اب قرآن کی شریعت ساری انسانیت کے لیے، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، ہندو مذہب ہو، سکھ مت، بدھ مت، جین مت، دنیا میں جس درہم سے بھی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو اس کو ہدایت قرآن سے ملے گی۔ قرآن کے نزول کے بعد آخری کتاب، آخری نبی آنے کے بعد پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ ہم ایمان اس طرح لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں پر جو کتابیں اتاری وہ سچی کتابیں تھی، اللہ کی طرف سے تھی، وہ انبیاء بھی سچ تھے۔ اور اسی طرح قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنی بائبل کی تعلیم نہیں دیں گے، انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کریں گے۔ تو وہ رسول ہی، تمام رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ کتنے نبی اور رسول آئے؟ نبی بعض کتابوں میں لکھا ہے 1,24,000، بعض میں 2 لاکھ تک بھی روایتیں ملتی ہیں، اور رسول بعض میں لکھا ہے 500 سے زائد آئے، بعض لکھا ہے کہ 313 رسول آئے۔ جتنے بھی رسول آئے ہو، رسول ایک بڑا عہدہ ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ نبی میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ رسول بناتا ہے، رسول جن کو مستقل نئی شریعت دے کر، نئے احکامات دے کر اللہ تعالیٰ جن کو بھیجتا ہے ان کو رسول کہتے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام رسول تھے، مستقل شریعت لے کر آئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رسول تھے، مستقل اللہ نے ان پر زبور اتارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مستقل تورات اتارا تھا، نئے احکامات کو لے کر آئے۔ انہی احکامات کو آگے بڑھانے کے لیے بعد میں کئی نبی بھی اس خاندان میں، اس قبیلے میں آئے، وہ اسی شریعت پر لاگو ہوتے تھے، اسی شریعت پر چلتے تھے۔ تو رسول بہت کم ہیں، انبیاء بہت آئے، صحیح تعداد کسی کو معلوم نہیں، مختلف رائے آتی ہیں، وہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا۔ تو اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور رسولوں کے درمیان میں تفریق نہیں کرنا۔ فضیلت تو ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں رسول کا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، رسول میں اولو العزم رسول ہیں، چند رسولوں کا بڑا مقام عطا فرمایا، جیسے نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ ان کے واقعات قرآن میں بہت پھیلا کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فضیلت کے اعتبار میں تو ہیں، لیکن کسی نبی کی توہین نہیں کریں گے، کسی نبی کی توقیر نہیں کریں گے۔ جیسا یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے نبی کو تو مانا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے، تمام کتابوں پر ایمان لائیں گے، لیکن عمل کے اعتبار سے قرآن پر عمل کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ نے جب سنا کہ دل کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی تو بہت ڈر گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سن کر کہو سمعنا واطعنا، تو صحابہ نے سمعنا واطعنا کہا۔ وہی الفاظ آیت کے نزول میں اترا کہ صحابہ تو وہ ہیں ہم نے سنا، عمل کی،
ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی گناہوں کا توبہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ قلب کو بنایا جائے، قلب کو سنوارا جائے، چونکہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، یہ اسی سورت ہے، تقریباً آدھے سورت کے اندر واقعات ہیں، خاص کر یہود کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے وغیرہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، خاص کر یہود مخاطب تھے۔ آدھی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہوا، بہت سے احکامات اس کے اندر آئے۔ پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ احکام سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ نماز کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ کے مسائل آئے ہیں، حج کے مسائل، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا، اور اسی طرح طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، اور اسی طرح وصیت کا مسئلہ بھی آیا، اور اسی طرح روزے کے بارے میں لگاتار 5 آیتیں اسی سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ عدت کے مسائل سورہ بقرہ کے اندر ہے، قرض کے مسائل وغیرہ۔ اس سے پہلے مجلس میں ہم نے سنا بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ احکامات پر چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو قلب کا درست ہونا ہے، دل کا بننا ہے۔ وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلائے گا، ان کے اعمال نامہ ان کے سامنے رکھ کر بتائے گا، دیکھو یہ اعمال نامہ تمہارے تھے، اور یہ گناہ تم نے کیا تھا۔ آدمی اقرار کرے گا، اللہ کہے گا یہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوا تھا، یہ گناہ تم نے کیا ہے، وہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معاف کر دے گا، جو منافق ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کے گناہوں کا اعلان کرے گا۔ ایمان والوں سے کہے گا کہ دنیا میں بھی میں تمہارے گناہوں کا پردہ پوش کیا تھا، پردہ کر دیا تھا، اب بھی میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوگی ایمان والوں پر کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں پر آ جاتے ہیں، خیال وہم پر آ جاتے ہیں، جب اس کے اندر عزم مصمم ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، 2 آدمی آپس میں لڑے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر حملہ کیا، قتل کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قتل کرنے والا تو جہنم میں جائے گا، سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جائے گا؟ مقتول بھی اسے قتل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی تلوار پہلے چل گئی، اس لیے یہ قتل ہوا ہے، ورنہ یہ اسے مارنے والا تھا۔ تو ایسا گناہ جو دل کے اندر عزم کر لیتا ہے، یہ گناہ کرنا ہی ہے، لیکن کرنے کا موقع نہیں ملا، ایسے اعمال کے بارے میں جسے عزم مصمم کہتے ہیں، عزم مصمم نیکی کا کرے اس پر اجر دیا جائے گا، عزم مصمم گناہ کا کرے، پختہ عہد کر لے اور مستقل ذہن کے اندر گناہوں کو سوچیں، خیال لائیں، اس پر پکڑ ہوگا۔ جو اپنے اختیار سے باہر ہوگا، خود بخود خیالات آ جائیں، اس پر پکڑ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ان چیزوں کو وضاحت کی تو صحابہ کو اطمینان ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ کے ساتھ کہا، صحابہ تو کہنے والے ہوتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر 10 آیتیں ایسی ہیں جو آدمی ان کو اہتمام سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلا، مصیبت، جادو، مکر وغیرہ سے بچائے گا۔ ان میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی شروع 4 آیتیں ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں سے لے کر وہم بالآخرۃ ھم یوقنون تک، یہ 4 آیتیں شروع کی، اور پھر درمیان کی 3 آیتیں، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد کی آیت لا اکراہ فی الدین، اس کی بعد کی آیت اللہ ولی الذین آمنوا، 4 بھی 3 7 ہو گئے۔ آخر کی یہ 3 آیتیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض اور آمن الرسول لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو ان 10 آیتوں کا پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اسے بڑے گناہوں سے، یعنی خاص کر روحانی جو امراض ہوتے ہیں، جادو، مکر، بلا، مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ ان آیتوں کی بڑی اہمیت
تاثیر آئی ہے۔ تو صحابہ جو پریشان ہوئے تھے اعمال کے بارے میں، جو دل و وہم میں آ جاتا ہے اس کے بارے میں پکڑ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آخر آیت میں اس کا جواب دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس پر اللہ مکلف نہیں بڑھاتا مگر اس کے وسعت کے بغیر، اس کے طاقت کے بقدر ہی اس پر مکلف ہوتا ہے۔ جو آدمی نیک اعمال کرے گا وہ اس کو دیا جائے گا، جو گناہ کرے گا وہ گناہ کا وبال اس پر ہوگا۔ بغیر اختیار کے دل و دماغ میں جو وہم خیالات آ جاتے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہوگا۔ آخر سورہ بقرہ کا ختم دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے، بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ ایسی چیزوں پر ہمیں پکڑ نہ فرما جو ہم سے بھول کر ہو جائیں۔ بھول پر شریعت میں پکڑ نہیں ہے، جیسے بھول کر آدمی کچھ کھا لیا پی لیا، رمضان میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھول معاف ہے۔ اور اسی طرح اختانا کا معنی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائیں، ہم پر پکڑ نہ فرما اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، ایسا تکلیف ہم پر مت ڈال کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ جیسے پہلی قوموں پر آیا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بہت سخت قوم تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے احکامات بھی بہت سخت تھے۔ کپڑا وغیرہ میں نجاست لگتا تو وہاں کاٹ دینا پڑتا تھا، بعض موقع پر جسم کو کاٹنے کا حکم دیا، اور بچڑے کی عبادت کیے تو ان کی توبہ اس وقت قبول کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسروں کو قتل کر دیں گے تبھی ان کا توبہ قبول ہوگا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دے جیسے کہ جسے ہم اٹھا نہ سکیں، ایسے بوجھ بھی ہم پر مت ڈال دے جس کا ہم طاقت نہ رکھیں، بلکہ ہم پر معافی کا اعلان فرما، ہمیں مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، چونکہ تو ہی کیا ہے رحم کرنے والا ہے، تو ہی کیا ہے کافر قوم پر مدد کرنے والا ہے۔ بہت اہم صورت ہے، بہت اہم آیتیں ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا دو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالی اس کا محاسبہ کرے گا یعنی حساب کرے گا۔ فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ تعالی معاف کرے گا، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ آمن الرسول، رسول نے ایمان لایا، بما انزل الیہ، جو نازل کیا گیا الیہ اس پر، من ربہ اس کے رب کے جانب سے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کل آمنا، سب ایمان لائے اس بات پر کہ کل تمام چیزیں، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ کی طرف سے ہے، والملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لائے، وکتبہ اور اس کے کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تفریق نہیں کرتے ہیں ان رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان میں۔ وقالو اور انہوں نے کہا یعنی صحابہ نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور اطاعت کی، غفرانک تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تیری ہی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ مکلف نہیں کرتا ہے کسی نفس کو مگر اس کے وسعت کے بقدر، اس کے طاقت کے بقدر۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی وہ نیکیاں ہیں، اجر ہے جو انہوں نے کمایا۔ وعلیہا وہ گناہ انہی پر ہے، علیہا انہی پر ہے،
اکتسبت جو انہوں نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہم کو نہ پکڑ، ان نسینا اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطانا یا ہم سے غلطی ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کہ ہم پر بوجھ زیادہ بوجھ کو مت ڈال دے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسا کہ ڈالا گیا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا ہم پر نہ ڈال دے، ما لا طاقت لنا بھی ایسا بوجھ جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں، واعف عنا ہم کو معاف فرما، واغفر لنا ہماری بخشش فرما، مغفرت فرما، وارحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، فانصرنا ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوموں پر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، آج مغرب سے ذی الحجہ کی 28ویں رات 20 پر 8ویں رات شروع ہو چکی ہے۔ پیر کل 29 ہے، کل 28 ہے، پرسوں 29 ہے۔ پیر کے دن اگر چاند نظر آ جائیں تو محرم شروع ہو جائے گا۔ محرم اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح جنوری، فروری، مارچ یہ بھی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن اس کو عیسائیوں نے اختیار کیا ہے، کرسچن نے اختیار کیا ہے۔ جیسے ہندوؤں کے مہینے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی مستقل مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج۔ اسلامی مہینے چاند کے اعتبار سے ہیں، انگریزی مہینہ جنوری فروری سورج کے اعتبار سے ہے۔ سورج اپنے محور میں متعین اس میں پھر گھوم رہا ہے، اور چاند اور سورج کی تاریخ کے اندر ہر سال میں 10-11 دن کا فرق آتا ہے۔ چاند کی تاریخ کو اسلام نے لیا ہے، اس کی وجہ سے ہر موسم کی عبادت ہمیں مل رہی ہے۔ جیسے رمضان ہے، گرمی میں بھی رمضان آئے گا، بارش کے دنوں میں بھی آئے گا، سردی کے دنوں میں بھی رمضان آئے گا، اسی طرح حج بھی ہر زمانے میں آئے گا۔ چونکہ 28 کبھی چاند کی تاریخ میں نہیں ہوتی، 31 پر ایک بھی چاند کی تاریخ میں نہیں ہوتی، ہمیشہ عربی تاریخ 29 یا 30 ہی کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے انگریزی میں چونکہ فروری میں 28 آتا ہے اور 31 کا مہینہ بھی آتے رہتا ہے، اس اعتبار سے 10-11 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اور اسلام میں چاند کی تاریخ کو بہت واضح کیا گیا ہے۔ رمضان چاند کے اعتبار سے ہوگا، شب برات، لیلۃ القدر، عرفہ، بہت سے احکامات ہیں، زکوٰۃ کا متعین کرنا چاند کے اعتبار سے، تو چاند کو بہت اہمیت دیا گیا ہے۔ تو قمری تاریخ، چاند کی تاریخ کو ہم یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو اسلامی مہینے بتانا چاہیے۔ ایک سال ہمارا ختم ہو کر ہم دوسرے سال میں جا رہے ہیں، یعنی ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے۔ عمر بھی ہم عربی اعتبار سے یاد رکھیں، مثلا ہر 30 سال میں ایک سال بڑھ جائے گا۔ مثلا کسی کی عمر 30 سال ہے تو عربی اعتبار سے 31 سال ہے۔ کسی کی عمر 90 سال ہے، عربی اعتبار سے، اصل اعتبار سے دیکھا جائے اسے 90 پر 3 سال ہو جاتا ہے۔ 10-11 دن جو سال میں فرق آتا ہے، 30 سال میں تقریباً 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہم عربی تاریخ کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو یاد دلائیں، اور ہماری زندگی میں ایک دن، ایک سال ختم ہو رہا ہے، محاسبہ کریں۔ ایک سال چلا گیا، 1440 پر 2 ختم ہو رہا ہے، 40 پر 3 میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ یہ کیا تاریخ ہے؟ یہ ہجری تاریخ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جو گئے ہیں، وہ پہلا سال شمار کر کے 1440 پر 3 سال ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، یعنی 40 پر 2 سال ختم ہو کر 40 پر 3واں سال شروع ہونے والا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہم 13 سال کو ملا لیں گے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سال مل جائے گا۔ اس کے ساتھ اور 40 سال ملا لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہمیں مل جائے گا۔ ہم عربی تاریخ کو یاد رکھیں، ہماری زندگی
زندگی سے ایک سال ختم ہوا ہے، محاسبہ کریں، غور کریں، اگر حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں کمی ہوا ہے سو پورا کریں، اور ایک عزم کریں کہ ایک نیا سال آ رہا ہے۔ اسلام میں نیو ایئر منانا نہیں ہے، انگریزی تاریخ کا بھی نہیں ہے، اسلامی نیو ایئر منانا بھی اللہ کے نبی صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، گزشتہ سال تو ہمارا گزر گیا، آنے والا سال تو ہم صحیح طرح سے سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ محرم کی مہینے کی بھی فضیلت ہے، ان کے روزے کی بھی فضیلت ہے۔ 10 محرم عاشورہ کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برکتوں سے، رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ثبت قدمنا علی صراطک المستقیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم آتنا تقواہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔